تابعدار خان کہہ رہے تھے کہ لاہور جلسہ نہیں روکوں گا، انہیں پتا ہے کہ لاہور جلسہ نہیں رکنے والا۔ مریم نواز کے داروغہ والا بے حکومت پر وار، کارکنوں سے پوچھا کہ بتاؤ جعلی حکومت روکے گی تو رک جاؤ گے؟ اگر مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت نہ ملی تو جلسہ کرو گے؟ بولی اگر ملتان میں جلسہ ہو سکتا ہے تو لاہور تو پھر لاہور ہے۔ جعلی حکومت کے جانے کے دن گنے جا چکے۔ 13 دسمبر کے جلسے کے لیے مریم نواز کی عوامی رابطہ مہم جاری۔ مریم نواز لاہور شہر میں ریلی کی قیادت، استقبالیہ کیمپس میں کارکنوں سے خطاب کریں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے دولت کمانے والوں کو معاشرے کا تسلیم کرنا بدقسمتی ہے۔ ناجائز طریقے سے کمائی گئی دولت سے کرپشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا راولپنڈی میں ANF ہیڈ کوارٹرز میں تقریب سے خطاب۔ PDM قانون کو للکار کر کہہ رہی ہے کہ 13 دسمبر کو آر ہوگا یا پار ہوگا، 13 دسمبر کو صرف قانون کا وار ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کی میڈیا سے گفتگو، کہا انہیں وزیر اعظم کے استعفے کے بجائے اپنا استعفیٰ دینا پڑے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ PDM سندھ حکومت مرکزی حکومت سینٹ سے نکلنے کا فیصلہ کرے تو جماعت اسلامی بھی استعفوں پر سوچ سکتی ہے۔ لوئر دیر میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مارشل لاء نہ موجودہ حالات میں مسائل کا حل ہے اور نہ پہلے تھا۔ حکومت نے عوام سے اپنا ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ بعض سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے مسلح جتھے بنا رکھے ہیں۔ مسلح جتھے بنانا آئین کے آرٹیکل 256 کی خلاف ورزی ہے۔ سیکرٹری داخلہ نے چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز کو مراسلہ بھیج دیا۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مراسلہ بدنیت پر مبنی ہے، ایسے مراسلے صرف سیاسی دباؤ کے لیے ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں فائرنگ پر ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر اعوان برطرف کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر اعوان کو مس کانڈکٹ کے مرتکب قرار دیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر اعوان نے ریڈ زون میں جھگڑے پر فائرنگ کی تھی۔ خیبر ٹیچنگ اسپتال میں آکسیجن کی کمی سے 7 ہلاکتوں کا ذمہ دار کون؟ غفلت برتنے پر اسپتال کے ڈائریکٹر سمیت 7 افراد معطل۔ KTH کے بورڈ آف گورنرز نے واقعے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی۔ رپورٹ کے مطابق خیبر ٹیچنگ اسپتال میں آکسیجن پلانٹ کا نظام ناکام ہوا۔ آکسیجن سپلائی کمپنی کے ساتھ معاہدہ 30 جون 2017 کو ختم ہو چکا۔ بایو میڈیکل انجینئر ڈیوٹی دینے میں ناکام رہا۔ پلانٹ کے ٹینک میں آکسیجن کی شدید کمی کا نوٹس نہیں دیا گیا۔ ایمرجنسی میں آکسیجن کی فراہمی کا کوئی متبادل نظام موجود نہیں تھا۔ فیسلٹی مینیجر نے آکسیجن پلانٹ کے غیر حاضر عملے کی رپورٹ نہیں دی۔ سپلائی چین نے آکسیجن کی مطلوبہ مقدار بر وقت مہیا نہیں کی۔ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش کہتے ہیں خیبر ٹیچنگ اسپتال کے بورڈ آف گورنرز نے واقعے کی 24 گھنٹے بعد ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی۔ تفصیلی رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ واقعے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور جھگڑا کہتے ہیں کہ اسپتال کے 7 افراد کو ابتدائی تحقیقات کے مطابق معطل کیا گیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ 5 دن میں آ جائے گی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح 9.71% ہو گئی۔ سب سے زیادہ کیسز مثبت آنے کی شرح کراچی میں 21% سے زیادہ رپورٹ ہوئی۔ سندھ میں 15%، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں 11% KPK اور اسلام آباد میں 8 اور پنجاب میں 5% سے زیادہ رہی۔ ملک میں 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 37 افراد جان سے گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 8,398 ہو گئی۔ فیصل آباد میں بچوں سے لڑائی پر گھریلو ملازمہ پر تشدد کرنے والی خاتون سمینہ رانا کو عدالت نے 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ کیس کے مرکزی ملزم رانا منیر کی گزشتہ روز 1 لاکھ روپے مشلقے کے عوض ضمانت منظور ہوئی تھی۔
اسلام آباد میں چیئرمین نیب کی زیر صدارت اجلاس میں نیب کی کارکردگی کا جائزہ. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں گیلپ سروے کے مطابق 59% عوام نیب پر اعتماد کرتے ہیں. بدعنوانی کے خاتمے اور لوٹی رقم واپس لانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. نون لیگی رہنما احسن اقبال کا چیئرمین نیب پر ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان. چیئرمین نیب اور اعلیٰ افسران کے اثاثوں کی تحقیقات کا مطالبہ. کہا ملک کی انتظامی مشین جیم ہو چکی ہے. نیب کے ذریعے سیاستدانوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے. عمران خان نے اپنے فائدے کے لیے نیب کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. معاون خصوصی شہباز گل کا احسن اقبال کے بیان پر رد عمل. کا ناروال اسپورٹ سٹی منصوبے کی بھارتی سرحد سے 800 میٹر دور تعمیر سیکورٹی رسک ہے. احسن اقبال نے صوبائی حکومت کے منصوبے کو ہائی جیک کر کے اضافی فنڈز خرچ کیے. تمام قوانین توڑ کر سیاسی مفادات کے لیے کروڑوں کا پروجیکٹ اربوں تک پہنچایا. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ جزائر پر وفاقی حکومت کو چائنا کٹنگ کرنے نہیں دیں گے. خان صاحب، گورنر اور اسد عمر نے 162 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا تھا. کیا وہ وعدہ وفا ہو گیا؟ خواب سے باہر نکلے، وعدوں کو عملی جامہ پہنائیں. بولے خان صاحب کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، ان خوابوں کی تکمیل ہوتی نظر نہیں آتی. غلطی سے لائن آف کنٹرول عبور کرنے والی 2 بہنوں کو راولہ کوٹ پونچھ کراسنگ پوائنٹ پر پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے طے شدہ طریقہ کار کے تحت لڑکیوں کی واپسی کا معاملہ بھارتی حکام سے اٹھایا تھا. عباس پور سے تعلق رکھنے والی ثنا زبیر اور لائبہ زبیر کو بھارتی فوج نے گرفتار کر لیا تھا. پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ. صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن آفتاب حسین ناگرا نے چیئرمین FBR کو خط لکھ دیا. کہا گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ 31 جنوری 2021 تک بڑھائی جائے. نیوزی لینڈ میں پاکستانی اسکواڈ کے تمام ٹیسٹ کلیئر قرار. کورونا مثبت آنے والے ارکان بھی مینجڈ آئسولیشن چھوڑ دیں گے. قومی اسکواڈ میں شامل 52 ارکان نے کل کوئنز ٹاؤن جانے کی تیاری شروع کر دی ہے. دونوں ٹیمز کے درمیان T20 سیریز کا آغاز 18 دسمبر سے ہوگا. اور مظفر گڑھ میں چڑیا گھر سے فرار ہونے والے 20 فٹ لمبے اژدہے کو مقامی دیہاتیوں نے دریائے چناب کے کنارے سے پکڑ لیا. چڑیا گھر انتظامیہ کے حوالے.